अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्तखरजु अबी अवाना अला सहीह मुस्लिम से मैं दो हदीसों का तकाबुल करना चाहता हूँ सही मुस्लिम के साथ। अल्लाह अकबर। कल हमने मुस्तखरज पर बात की थी, तो आज कुछ मिसालें हम देना चाहते हैं कि मुस्तखरज में असल किताब पर किस तरह इजाफा किया जाता है। मुहद्दिस मुस्तखरज लिखने वाला किस तरह अपनी सनद लिखता है और सनद कहाँ जाके जमा होती है और सनद और मतन में क्या फ़र्क है, वो कौन से फ़वाइद और इजाफ़ाजात हैं जो मुस्तखरज के अंदर हमें मिलते हैं। ये चंद एक मिसालें हम मुस्तखरज अबी अवाना से पेश करेंगे। फिर अगले लेक्चर में चंद मिसालें हम मुस्तखरज अबी नुऐम अल-अस्फ़हानी रहमहुल्लाह से पेश करेंगे, जो उन्होंने सही मुस्लिम पर मुस्तखरज लिखी, ताकि ये बात वाज़ेह हो जाए कि मुस्तखरज पढ़ने से कितने ज़्यादा फ़वाइद हमें मिलते हैं। सही मुस्लिम की पहली हदीस हमारे सामने है। किताबुल ईमान की भी पहली हदीस है। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह इस हदीस की सनद इस तरह लिखते हैं। काल हद्दसनी अबू खैसमा ज़ुहैर बिन हर्ब काल हद्दसना वकी अन कहमस अन अब्दुल्लाह बिन बुरैदा अन यहया बिन यामुरा तहवील सनद वकाल हद्दसना उबैदुल्लाह बिन मुआज़ ज़िनिल अंबरी वहाज़ा हदीसु काल हद्दसना अबी काल हद्दसना कहमस अन इब्न बुरैदा। यानी इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह की दो सनदें वो दोनों कहमस पर मिल रही हैं। कहमस इन दोनों सनदों का मरकजी रावी है। अन इब्न बुरैदा अन यहया बिन यामुरा काला काना अव्वला मन काला फिल कदर बिल बसरा मअबदुनिल जुहनी। आगे वाक़या और फिर हदीस शुरू हो रही है। तो जब हम मुस्तखरज अबी अवाना देखते हैं तो इमाम अबू अवाना रहमहुल्लाह मुस्तखरज में भी इस हदीस की दो ही सनदें लाए हैं और दोनों सनदें कहमस पर मिल रही हैं, वहाँ जमा हो रही हैं। पहली सनद इमाम अबू अवाना रहमहुल्लाह फरमाते हैं काल हद्दसनी अहमद बिन मुहम्मद बिन अबी रजा अल-मिसीसी काल हद्दसना वकी बिन जराह बिन मलीह काल हद्दसना कहमस। कहमस से आगे वही सनद है जो इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह लाए हैं, और कहमस से पहले इमाम अबू अवाना अपनी मुस्तकिल सनद लाए हैं। तहवील सनद दूसरी सनद बयान करते हैं। वकाल हद्दसना अब्बास बिन मुहम्मद व इब्राहिम बिन मरज़ूक काला हद्दसना उस्मान बिन उमर काला अखबरना कहमस। दूसरी सनद भी कहमस पर जाके मिल रही है। गोया के मुस्तखरज में हमें सही मुस्लिम की पहली हदीस, जो किताबुल ईमान के बाद पहली हदीस है, उसकी दो सनदें हमने मुस्तखरज में हमें मिल गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। दो ही सनदें इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह नकल करते हैं और दो मजीद सनदें इमाम अबू अवाना रहमहुल्लाह बयान फरमा रहे हैं। तो इन चारों सनदों का मरकजी रावी कहमस है। कहमस के आगे वही सनद है जो इमाम मुस्लिम लाए हैं, वही सनद मुस्तखरज के अंदर है। मसलन मुस्तखरज अबी अवाना के आगे सनद है
قال أخبرنا كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة ما بن الجهني. آگے وہی سارا واقعہ ہے. اللہ اکبر. اب ہمیں معلوم ہوا کہ سندیں ہوں گی اتنے زیادہ توابع بنیں گے اور شواہد بھی بنیں گے. اللہ اکبر. یہ سند کا تقابل ہے. تو مستخرج ابھی ہم متن کا بھی تقابل کرنا چاہتے ہیں کہ مستخرج ابی وانا میں وہ کون سے الفاظ ہیں جو زیادہ ہیں اور وہ زیادہ الفاظ صحیح مسلم میں نہیں ہیں، وہ مستخرج میں ہیں. اور یہ کتنی وضاحت پر مبنی اس حدیث مبارک کے الفاظ ہیں جو صحیح مسلم میں نہیں ہیں بلکہ مستخرج کے اندر موجود ہیں. اللہ اکبر. مثلا صحیح مسلم کی حدیث میں شک والے الفاظ ہیں کہ وہ یعنی جو حج عمرے کے لیے جا رہے تھے، یہاں یہ لفظ ہیں حاجین او معتمرین، دونوں حج کے لیے جا رہے تھے یا عمرہ کے لیے جا رہے تھے. اللہ اکبر. شک ہے. لیکن مستخرج ابی عوانہ نے شک نہیں بیان کیا راویوں نے، بلکہ صرف یہ بیان کیا ہے حاجین، دونوں حج پر جا رہے تھے. مستخرج ابی عوانہ کے اس زیادتی نے، اس وضاحت نے یہ بات کلیئر کر دی کہ مستخرج ابی عوانہ کی سند کے راویوں نے شک والے الفاظ نہیں بیان کیے کہ وہ حج پر جا رہے تھے یا عمرہ پر جا رہے تھے، بلکہ مستخرج ابی عوانہ نے وضاحت کر دی ہے حاجین، وہ دونوں حج کرنے کے لیے جا رہے تھے. سبحان اللہ. اسی طرح دوسرا اضافہ ہمیں یہ ملا، صحیح مسلم میں یہ وضاحت نہیں ہے کہ ان کی ملاقات کہاں ہوئی، یہ وضاحت نہیں ہے، جبکہ مستخرج ابی عوانہ میں یہ وضاحت ہے فَأَتَيْنَا الْمَدِينَةَ، ہم مدینہ آئے. یعنی یہ دونوں واقعہ بیان کرنے والے یہ مدینہ میں آئے. یہاں آ کر انہوں نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور ان سے تفصیلاً مسئلے کو سمجھا. انہوں نے پھر آگے حدیث بیان کی، حدیث جبریل. تیسرا ہمیں یہ اضافہ ملا مستخرج کے اندر فَأَسْنَدَ رُكْبَتَهُ إِلَى رُكْبَتَيِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی صحیح مسلم میں یہ لفظ ہیں فَأَسْنَدَ رُكْبَتَهُ، لیکن مستخرج کے اندر یہ اضافہ ہے فَأَسْنَدَ رُكْبَتَهُ إِلَى رُكْبَتِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وضاحت اور صراحت کے ساتھ یہ مروی ہے. صحیح مسلم میں رکبتا کے آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لفظ نہیں ہے. صحیح مسلم میں ہے فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، تو مستخرج میں یہ اضافہ ہمیں مل گیا. اسی طرح صحیح مسلم میں یہ ہے فَلَبِثْتُ مَلِيًّا، حدیث کے آخر میں ہے فَلَبِثْتُ مَلِيًّا. اب ملین کتنا تھا، کتنا وقت وہ ٹھہرے، کچھ دیر کچھ دن، اس کی وضاحت مسلم میں نہیں ہے، بلکہ مستخرج ابی عوانہ کی حدیث نمبر 1، حدیث نمبر 1 یہی حدیث مسلم والی
اس میں ہمیں بڑا زبردست قیمتی اضافہ مل گیا جس نے ساری بات واضح کر دی۔ مستخرج میں یہ اضافہ ہے فَلَبِثْنَا لَيَالِيَ، ہم کچھ راتیں ٹھہرے تھے۔ لیالیہ جمع کا لفظ ہے، یعنی کم از کم 3 راتیں ہم ٹھہرے۔ سبحان اللہ۔ فَلَبِثْنَا لَيَالِيَ، ہم کچھ راتیں ٹھہرے، کچھ راتیں گزری۔ یہاں یہ بھی وضاحت ہے فَلَقِيَنِي یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ثلاثہ، یعنی 3 راتوں کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے ملے۔ سبحان اللہ۔ پھر نبی علیہ السلام نے پوچھا اتدری من الرجل، مسلم کی روایت میں یہ وضاحت نہیں ہے کہ کتنے دنوں بعد جا کے نبی علیہ السلام عمر کو ملے، اور یہ آگے وضاحت فرمائی یہ آنے والا کون تھا۔ یہ مستخرج ابی وانا میں ہمیں یہ اضافہ مل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ مستخرج ابی وانا میں یہ مکمل حدیث بیان ہونے کے بعد یہاں یہ وضاحت لکھی ہے امام ابو وانا رحمہ اللہ نے، زاد بعضهم علی بعض الکلمہ ونحوہ وحدیث عثمان اتمہما۔ سبحان اللہ۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے 3 اساتذہ سے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ حدیث بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں بعض نے بعض پر کچھ کلمات وغیرہ کا اضافہ کیا ہے، لیکن عثمان کی حدیث ان دونوں سے زیادہ مکمل ہے۔ یعنی امام ابو وانا رحمہ اللہ حدیث درج کرنے کے بعد تبصرہ بھی بس اوقات فرما دیتے ہیں کہ زیادہ مکمل روایت کون سی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں ابواب قائم نہیں کیے، لیکن مستخرج ابی وانا میں امام ابو وانا رحمہ اللہ نے خود ابواب بھی قائم کیے ہیں۔ اس حدیث پر باب قائم کرتے ہیں ابو وانا رحمہ اللہ، بیان و اثبات قدری و شرائع الایمان۔ یہ باب بھی ہمیں ابو وانا رحمہ اللہ کا مل گیا۔ اس طرح صحیح مسلم کی حدیث نمبر 274 ہے۔ حدیث نمبر 274 امام مسلم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ و ابو قریب قال ابو بکر قال حدثنا ابو معاویہ عن العامش عن مسلم عن مسروق۔ امام مسلم رحمہ اللہ اس کی ایک ہی سند لائے ہیں۔ امام ابو وانا رحمہ اللہ اسی حدیث کی 2 سندیں لاتے ہیں۔ پہلی سند قال حدثنا علی بن حرب الطائی قال حدثنا ابو معاویہ۔ ابو معاویہ کے بعد وہی سند ہے جو صحیح مسلم میں ہے، یعنی ابو معاویہ آمش سے بیان کرتے ہیں، آمش مرکزی راوی ہے۔ ہاں امام ابو وانا رحمہ اللہ دوسری سند بیان کرتے ہیں قال حدثنا ابو البختری قال حدثنا ابو اسامہ قال حدثنا العامش، یعنی آمش کے 2 شاگرد ابو اسامہ اور ابو معاویہ یہ دونوں کہتے ہیں ہمیں بیان کیا آمش نے، وہ ابی زحا سے۔ آگے وہی سند ہے جو صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی امام مسلم رحمہ اللہ اس کی ایک سند لائے ہیں، تو مستخرج ابی وانا میں امام ابو وانا رحمہ اللہ اس کی 2 سندیں لائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمیں ابو معاویہ کا بھی ہمیں تابع مل گیا، اور بھی دیگر راویوں کا ہمیں تابع مستخرج سے مل گیا، فائدہ ہو گیا۔ یہاں جو سب سے بڑی بات ہمیں ملی، چونکہ امام مسلم رحمہ اللہ صحیح مسلم میں ابواب قائم کرتے نہیں ہیں،
یہ جو متداول نسخہ ہے، درسی نسخہ، یہ ابواب امام نووی رحمہ اللہ نے باندھے ہیں، اپنی طرف سے ابواب انہوں نے قائم کیے ہیں۔ امام ابو وانا رحمہ اللہ نے مستخرج میں خود ابواب قائم کیے ہیں، سبحان اللہ، اس حدیث پر لمبا باب قائم کیا ہے۔ تو اس کے آخر میں ایک بڑی زبردست وضاحت کی ہے باب کے اندر امام مسلم، امام ابو وانا رحمہ اللہ نے، والدلیل علی اجازت المسح علی الخفین، کہ موضوع پر مسح کی اجازت پر یہ دلیل ہے، کیف ما مسح، وہ مسح کیسے بھی کرے، کیسے مرضی کرے، یعنی موضوع پر مسح کا طریقہ معین نہیں ہے، سبحان اللہ۔ امام ابو وانا نے یہ باب کے اندر ہی وضاحت کر دی، کیف ما مسح، جیسے مرضی وہ مسح کرے، اذا وقع علیہ اسم المس، جب اس پر مسح کا نام واقع ہو رہا ہو۔ یعنی یہ جو ہمارے ہاں فقہ حنفی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ موضع پر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو کھولنا ہے، انگلیوں پر انگلیاں رکھ کر اوپر کو کھینچنا ہے، یہ معین طریقہ یہ فقہ حنفی میں لکھا ہوا ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ جس طرح سر کا طریقہ معین ہمارے احادیث میں، صحیح احادیث میں موجود ہے، تو جرابوں پر، موزوں پر مسح کرنا ہے، متواتر احادیث ہیں، لیکن جرابوں یا موزوں پر مسح کس طریقے سے کرنا ہے یہ ہماری شریعت نے معین نہیں کیا۔ کیف ما مسح، یہی راجح بات ہے کہ جیسے مرضی انسان موضوع پر مسح کر لے، اوپر سے نیچے کر لے، نیچے سے اوپر کر لے، یعنی اس کا طریقہ معین نہیں ہے۔ جو طریقہ ہماری شریعت نے معین نہیں کیا وہ ہم کیوں بغیر دلیل کے معین کریں گے، ہمیں حق حاصل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، یہ تھے وہ چند فرق جو صحیح مسلم اور مستخرج میں ہیں۔ آپ نے دیکھا، آپ نے سماعت فرمائے یہ فوائد کہ کتنے قیمتی فوائد مستخرج کے اندر موجود ہیں، تو ہمیں بہت ہی زیادہ مستخرجات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ جب بھی ہم کسی حدیث کا دراسہ کریں، اس حدیث پر اگر کوئی مستخرج لکھا ہوا ہے کسی محدث اور امام کا، تو ہم نے اس مستخرج کو بھی دیکھنا ہے، اور ہمیں جس طرح ہم صحیح مسلم کو بالالتزام پڑھتے ہیں، اسی طرح ہمیں صحیح مسلم پر لکھے گئے مستخرجات کو بھی پڑھنا ہے۔ صحیح بخاری جس طرح ہم اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو ہم نے صحیح بخاری پر لکھے ہوئے مستخرجات کو بھی ہم نے پڑھنا ہے، تاکہ وہ فوائد بھی ہم اکٹھے کر سکیں، ہمارے علم کے اندر آ جائیں۔ اور مستخرجات میں بڑی زیادہ ایسی وضاحتیں ہیں جو اصل کتب حدیث میں نہیں ہیں، وہ مستخرجات میں ہمیں ملتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں مستخرج ابی وانا کے حوالہ سے ایک بات بطور فائدہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام ابو وانا رحمہ اللہ نے مستقل متون کو بھی لکھا ہے مستخرج کے اندر۔ امام ذہبی رحمہ اللہ سیر اعلام نبلا جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 568 میں فرماتے ہیں، وزاد فی کتابہ متون معروفہ، معروف متون کا اضافہ کیا ہے امام ابو وانا نے اپنی کتاب میں۔ بعض حالین اور بعض متون کمزور ہیں، ضعیف ہیں۔ ابن حجر نے نکت علی ابن صلاح جلد صفحہ نمبر 291 میں لکھا ہے، لہو فیہ احادیث کثیرہ مستقلہ فی اسناء الابواب نبہ ہوا علی کثیر منہا ویوجد فیہ الصحیح والحسن والضعیف والموقوف۔ اللہ اکبر۔ یعنی ابن رحمہ اللہ بھی فرما رہے ہیں کہ امام ابو وانا نے اپنی مستخرج میں جس طرح صحیح مسلم کی احادیث کی سندیں اپنے بیان کی ہیں، اسی طرح مستقل طور پہ انہوں نے کئی ایک چیزوں کا اضافہ بھی کیا ہے۔
अल्लाह पाक मुस्तकिल अहादीस का इजाफा भी किया है। वो अहादीस सही मुस्लिम पर मुस्तखरज नहीं है, मुस्तकिल अहादीस भी लाए हैं। उनमें से बाद सही है, बाद हसन है, बाद ज़ईफ है और मौकूफ भी है। सुभान अल्लाह। इसी तरह इब्न हजर रहमहुल्लाह अपनी किताब अल मुअजमुल मुफहरस जिल्द 1 सफ़ा नंबर 44 में लिखते हैं, वह मुस्तखरजुन अला सहीह मुस्लिम, और अबू अवाना की मुसनद ये सही मुस्लिम पर मुस्तखरज है, लाकिन ज़ादा फीही तुरुकन फिल असानीद, उन्होंने सनदों में कई तुरक को ज्यादा किया है, यानी अपनी तरफ से असानीद को बहुत ज्यादा उन्होंने बयान किया है, मुस्तकिल सनदों को। व कलील मिनल मतून, और मतून में इजाफे थोड़े किए हैं। जो मुस्तकिल मतून इमाम अबू वाना ने बयान किए हैं वो थोड़े हैं बनिस्बत असानीद के असानीद में तो बहुत ज्यादा इजाफे मुस्तकिल उन्होंने किए हैं। अल्लाह अकबर। ये चंद जरूरी बातें मैं सही मुस्लिम के पर मुस्तखरज अबू वाना के हवाला से करना चाहता था। अल्लाह ताला वक़्त दे तो हम इन किताबों को बिलिस्तियाब इस तरह लेक्चरों की शक्ल में हम इनको इन पर दर्स दें, तकाबुल करते जाएं सही मुस्लिम के साथ, और ये कीमती फवायद हम इकट्ठे करें। कोई उठे नौजवान सुन्नत से मोहब्बत करने वाला, वो मुस्तखरजात जो सही मुस्लिम पर लिखी गई हैं, सनदों का और मतून का वो दिरासा करें, तकाबुल करें, जिस तरह मैंने तकाबुल पेश किया है। और जो इजाफे हैं सनदों में हों या मतून में हों या अबवाब की शक्ल में, उनको सही मुस्लिम पर अलग तरतीब दे दे। ये एक बड़ी कीमती किताब होगी कि मुस्तखरजात अला सही मुस्लिम में जो जो फवायद हैं, इजाफा जात हैं, तवाबे की शक्ल में, सनदों की शक्ल में, मतून की शक्ल में, मतून मुस्तकिल्ला की शक्ल में, या मतून में ज़वाद जो अल्फाज बयान हुए हैं, मुस्तखरजात वालों ने अपने संतों से बयान किए हैं इजाफा जात, यानी इन तमाम फवायद पर मुश्तमिल, अबवाब पर मुश्तमिल वो सही मुस्लिम पर ज़ियादात की शक्ल में एक अलग किताबी शक्ल में ये काम हो सकता है। जो भी नौजवान करे वो मुझना चीज से राब्ते में रहे, मैं उनकी भरपूर रहनुमाई करता रहूंगा, और मैं वादा करता हूँ कि जो भी इसको काम को करेगा मैं इंशाअल्लाह की रज़ा के लिए इस मुबारक किताब को मैं शाया करूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये इसी नोयत के काम सही बुखारी पर लिखे गए मुस्तखरजात जितने भी हैं, उनमें जो फवायद हैं, इजाफा जात हैं, सनदों की शक्ल में, मतून की शक्ल में, अबवाब की शक्ल में, उनको भी तरतीब दिया जाना चाहिए, ताकि उम्मत आसानी के साथ मुस्तखरजात के फवायद इजाफा जात से मुस्तफीद हो सके। बारकल्लाहु फीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।